अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगी। दुनियाए शेर व सुखन के एक रोशन सितारे और माहिर लिसानियात नसीर तोराबी की चौथी बरसी चंद दिन कबल 10 जनवरी को बहुत खामोशी से गुजर गई। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। वाह वाह, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। कभी ये हाल के दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये हाल के दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई न थी। वाह 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 वाह। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। सुकूत ढाका पर ये लाजवाल गज़ल कहने वाले 10 जनवरी 2021 को नसीर तुराबी का दिल अचानक धड़कना ही भूल गया। उनकी ज़िंदगी के साथ ही उनकी अजीज़ तरीन दोस्त, उनके 2 बेटों की माँ और हमारी मायरा भाभी ने ये बताया कि तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। बिल्कुल यूं जैसे मौत ने उन्हें ज़िंदगी से उचक लिया। नसीर भाई एक अच्छे शौहर, एक अच्छे बाप और एक अच्छे दोस्त तो थे ही, लेकिन इन सब से बढ़कर वो एक बहुत अच्छे और मुहज़्ज़ब इंसान थे। उनके फ़िक्र फ़न, शेर व सुखन और उनकी शख्सियत के बारे में सुनिए। ये हैं शायर, मरसिया निगार, मुहक्किक, मुसन्निफ़ और आलमी अखबार के मुदीर आला सफदर हमदानी। गालिब, मीर, अनीस, दाग, ये फ़कत अपने अहद के नुमाइंदा शायर नहीं थे, बल्कि हर अहद के नुमाइंदा शायर हैं। इसी तरह हमारे मौजूदा उर्दू अदब में ऐसे बहुत से शौरा हैं जिनकी शायरी हर अहद की शायरी है, लेकिन मसला ये है कि गुज़श्ता ख़ास तौर पर निस्फ़ सदी में दरबारी शायरी की जो ज़हनियत अदब में दर आई है, उसने हकीकी और मुस्तनद और मोतबर शायरों को दूर कर दिया है। लोग बहुत रिवायती, बहुत सतही और बहुत लफ्ज़ आमियाना मुझे इस्तेमाल करने दीजिए, आमियाना शायरी को शायरी समझते हैं। शायरी काफ़िया रदीफ़ का नाम नहीं है, शायरी विज़न का नाम है। मेरे इस इस्तदलाल के तौर पर नसीर तुराबी फ़कत इस अहद के शायर नहीं, मैं थे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करता, वो फ़कत इस अहद के शायर नहीं बल्कि हर अहद के शायर हैं। दरअसल होता ये है कि अदब में और ख़ास तौर पर शेरियत में आने वाला वक्त ये तय करता है कि कौन बड़ा शायर है। इस एतबार से अगर नसीर तुराबी के शख्सी, ज़ाती, इल्मी, अदबी औसाफ बयान किए जाएं तो एक बड़ा वक्त चाहिए है। वो दरबारी ज़हनियत के बोने शायरों के दरमियान एक दराज कद शायर थे। अपने सलाम के चंद शेर से आगाज़ करता हूँ। मीर अनीस की ज़मीन में सलाम के चंद शेर। खुदाए रिस्क आया कर निहा खजीनों को, खुदाए रिस्क आया कर निहा खजीनों को, हुनरनुमाई की तौफीक दे ज़मीनों को। गुजर रहा है अभी तक गुरोहे तश्न लबां, गुजर रहा है अभी तक गुरोहे तश्न लबां,
سو ہم نے آنکھوں میں رکھا ہے آپ گینوں کو. اور یم فرات رواں ہے میان دیدہ و دل. یم فرات رواں ہے میان دیدہ و دل. نہ دامنوں کو خبر ہے نہ آستینوں کو. انہی پہ ختم ہے حسن ادا کا حسن تمام. انہی پہ ختم ہے حسن ادا کا حسن تمام. حسین لائے تھے مقتل میں جن حسینوں کو. سپاہ علم نے تسلیم جاں کے عنواں سے. سپاہ علم نے تسلیم جاں کے عنواں سے. علم یقین کا دیا ہم سے بے یقینوں کو. کھلا ہے ڈوب کے یہ راز ہم کناری حر. کھلا ہے ڈوب کے یہ راز ہم کناری حر. کس آبرو سے کنارہ ملا سفینوں کو. جو آب ہے میرے مشکیزہ سخن میں نصیر. نظر ملے تو نظر آئے سطح بینوں کو. ادب. نصیر ترابی کی شاعری کی بہت سی جہتیں، بہت سے رخ، بہت سی پرتیں ہیں، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آنے والے بہت سے زمانے میں نصیر ترابی کو دریافت کرنا پڑے گا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادب میں، اور خاص طور پر پاکستان کے اردو ادب میں، اور پھر اس میں خاص طور پر شاعری میں، تعلقات عامہ نے وہ بگاڑ پیدا کیا ہے جس نے حقیقی اور مستند شاعروں کو تقریباً فراموشی کی سرحد پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. میں ذاتی طور پہ واقف ہوں اپنے مرحوم، کہتے ہوئے دل دکھتا ہے، بھائی نصیر ترابی کے بارے میں، کہ وہ تعلقات عامہ کے بہت اچھے آدمی تھے اپنے مزاج کی وجہ سے. لیکن اس تعلقات عامہ کو انہوں نے اپنی ادبی ترویج یا اپنی شعری قد کو بلند کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. یہاں تک کہ ان کے عظیم والد، یعنی ہر دور کے خطیب حضرت علامہ رشید ترابی کا نام ان کے ساتھ منسلک ہونا ان کی کامیابی کی اور ان کی عظمت کی دلیل تھی. لیکن انہوں نے ایک رخ سے اس نام سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. دیکھیے، اگر شوق رکھتی ہوں تو آپ کو اپنی شہرت کا شوق ہوگا. اس میں جو سب سے بڑا آئٹم ہوتا ہے شوق میں. شہرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اچھا، ذوق میں یہ نہیں ہوتا. ذوق میں شہرت نہیں ہوتی، ذوق میں آسودگی ہوتی ہے کہ اس کی روح خوش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو میں ذوق میں آسودہ رہنا چاہتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ تعلقات عامہ کے اس دور میں دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی ان کا رویہ نہایت منصفانہ تھا. اس عہد میں انہوں نے ایسے سطحی بونے شاعروں سے ٹکر لی جن کا نام لیتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا شاعر بھی ایک غزل پڑھنے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر دیتا ہے. خود احتسابی ان کا بہت بڑا وصف تھا، اور یہ خود احتسابی صرف ان کی ذات، ان کے گھر، ان کے ماحول تک نہیں تھی، بلکہ یہ خود احتسابی انہوں نے اپنے شعری عمل میں بھی جاری رکھی. اور شاید یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک، لگ بھگ 3 اشروں سے 3.5 اشروں سے زائد شاعری کرنے کے باوجود انہوں نے صرف ایک مجموعہ کلام، یوں تو ان کی دیگر کتب ہیں لیکن میں شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، فقط ایک مجموعہ کلام ترتیب دیا کہ وہ خود اپنے شعروں کو احتساب کی نظر سے دیکھتے تھے. اور شاعر اگر عادل نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر شاعر نہیں ہوتا. اور بس میں نصیر بھائی کی اس غزل کے اس مصرے پر آج کا یہ ویلاگ ختم کرتی ہوں کہ یہ راہ تمنا ہے یہاں دیکھ کے چلنا. اس راہ میں سر ملتے ہیں پتھر نہیں ملتا.
یہ غزل مجھے ہر وقت اس لیے یاد رہتی ہے کہ اس سے میری یادیں وابستہ ہیں. میں 80 کے عشرے میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں غزلوں کے ایک پروگرام کی میزبانی کیا کرتی تھی. تو یہ جو نصیر بھائی کی جو یہ غزل تھی جس کا مطلع ہے ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. اس غزل کی بہت ہی زیادہ فرمائش آیا کرتی تھی اور تقریباً ہر 2-4 روز کے بعد یہ غزل نشر ہو رہی ہوتی تھی. آپ لوگوں کو بھی ان کا کوئی شعر پسند ہو، آپ کو ان کی کوئی غزل پسند ہو، آپ نے کبھی انہیں سنا ہو ریڈیو پر، کیونکہ وہ ریڈیو پر بھی اکثر جایا کرتے تھے، وہاں وہ ادبی پروگرام کرتے تھے، بلکہ اس ادبی پروگرام کی وہ میزبانی بھی کیا کرتے تھے. تو آپ نے انہیں سنا ہو، ان سے ملے ہوں تو یہاں آ کر ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.